السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی بارگاہ میں شب برات ہی کے تعلق سے اور بالخصوص مردوں کے تعلق سے ایک مسئلہ اور حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ پوری ویڈیو اخیر تک دیکھیں گے اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں گے، اور اس مسئلے کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے ضرور آپ افادہ اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شب برات یا اس طرح کی مقدس راتوں میں مومنوں کی روحیں، مرحومین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ ہمارے جو گھر والے، رشتہ دار، احباب و اقارب، دوست انتقال کر چکے ہیں، کیا ان کی روحیں ہمارے پاس آتی ہیں، ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور ہم سے کچھ مطالبہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ اسی کے تعلق سے میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ بالخصوص شب برات کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شب برات میں مومنین کی روحیں اپنے گھروں پر ضرور جاتی ہیں، تشریف لے جاتی ہیں، اور ان کا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے وہ پکارتی ہیں۔ وہ روحوں سے مراد جو ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار انتقال کر گئے، ان کی روحیں ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں پر آ کر دروازے پر کھڑے ہو کر ہم کو پکارتی ہیں۔ کیا پکارتی ہیں؟ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے دوستوں احباب، اے میرے رشتہ داروں۔ جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے وہ روحیں پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج کچھ ہم پر صدقہ کر دو، آج کچھ ہم پر صدقہ کر دو۔ اس مقدس رات میں وہ روحیں بھی ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آج ہم ان کے لیے کچھ کریں، اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو کیا وہ روحیں پکارتی ہیں کس طریقے سے کہ آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے ہیں تو مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے صدقہ کریں۔ اگر ہم ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہو کر واپس جاتی ہیں، اور صدقہ نہیں کرتے ہیں تو وہ روحیں حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں۔ اس کے تعلق سے حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث شریف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید یا جمعہ یا روز عاشوراء یا شب برات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ یعنی وہ روحیں ہمارے دروازوں پر آتی ہیں کن مقدس راتوں میں؟ جمعہ، عید، روزہ عاشوراء کے دن، شب برات میں، ان مقدس راتوں میں، ان دنوں میں روحیں گھروں پر آتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں۔ یاد رکھیں اب صدقہ جاریہ ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہوتے ہیں مگر تین عمل، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک بیٹا جو اس کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہمیں چھوڑ کر جانا چاہیے۔ ہم جب یہ تین چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان تین چیزوں سے ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ تو انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ تین چیزیں ہی لے کر جاتا ہے، باقی ساری چیزیں چھوڑ جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، کہ جو وہ صدقہ کر دیتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ اور علم نافع، یعنی ایسا علم حاصل کرے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کیا، علم نافع سے مراد علم دین ہے کہ علم دین حاصل تو کیا لیکن یہ لائن چھوڑ کے بس عیاشیوں میں لگ گیا، دنیا داری میں لگ گیا، تو ایسا علم نفع بخش نہیں ہوتا ہے۔ وہ علم نفع بخش ہے کہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کے بعد دین پر قائم رہے اور خود لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا رہے، لوگوں کی اصلاح کرتا رہے۔
تو ایسا علم مرنے کے بعد کام آتا ہے اور اس کی بخشش میں، اس کے عذاب میں جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اور نیک بیٹا جو اس کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہماری اولادیں ہیں، اگر ہم ان کو نیک بنائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور جب وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، دعائیں کریں گے، تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر وہی اولاد نااہل ہو جائے، عیاشیاں کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، تو اس کا عذاب بھی ماں باپ کو ملتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل جو آنے والی ہے، ان کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، تاکہ ہمارے انتقال کے بعد کم از کم اس طرح کی مقدس راتوں میں وہ ہمیں یاد کر سکیں، ہماری قبروں پر جا سکیں، ہماری قبروں پر کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کو اس لائق بنائیں گے، تبھی ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ روحیں اس بات کا انتظار کر رہی ہیں، اور وہ انتظار کرتے کرتے واپس چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اگر جس کا انتظار کر رہی ہیں، جس گھر پہ آ رہی ہیں، اس کے گھر والے دیندار ہیں، لائق ہیں اس کے کہ وہ کچھ کر سکیں، تو وہ کرتے ہیں، تو روحیں خوش ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ نااہل ہیں، عیاش ٹائپ کے ہیں، دنیا دار ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی مقدس راتوں میں بھی کچھ نہیں کرتے، اور ان کی روحیں روتے ہوئے ان کے گھر سے واپس چلی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی مقدس راتوں میں روحیں ہمارے دروازوں پر آتی ہیں، تو ہم ان روحوں کو مایوس کر کے نہ لوٹائیں، بلکہ ان کو تحفے میں کچھ چیزیں دے کر لوٹائیں، قرآن کی صورتیں پڑھ کر، دعائیں کر کر ان کے لیے ہم صدقے جاریہ کریں، تاکہ وہ جب ہمارے دروازے پر آئیں تو خوش ہو کر جائیں، اور خوش ہو کر ہی واپس ہمارے دروازے سے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں کچھ تمنا لے کر اور جائیں تو روتے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روحیں جو ہیں وہ اس طرح کی مقدس راتوں میں اپنے گھروں پر جاتی ہیں، آتی ہیں، اور مطالبہ بھی کرتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان روحوں کے لیے بھی ہم تیاری کریں کہ جب اس مقدس رات میں، اس طرح کی مقدس رات میں روحیں ہمارے دروازوں پر آئیں تو بہترین انداز میں ہم ان کا استقبال کر سکیں اور انہیں تحفے کی شکل میں کچھ پیش کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مرحومین کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔